بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے زلزلے سے متاثرہ افغان عوام کو تعزیت پیش کرتے ہوئے ملکی حکام سے کہا ہے کہ وہ افغانستان کے مظلوم مسلمان اور غمزدہ عوام کی مدد کے ہر ممکن اقدام کریں۔ یورپی یونین کے امور خارجہ کے انچارج جوزف بوریل آج رات تہران پہنچ رہے ہیں۔ پاکستان میں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے مقدمے میں سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو ضمانت مل گئی ہے۔ ہندوستان نے کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول دیا ہے، تاہم اس نے ابھی طالبان کی عبوری انتظامیہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور نیشنز لیگ والی بال مقابلوں میں ایران کی ٹیم نے امریکہ کو بری طرح ہرا دیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے زلزلے سے متاثرہ افغان عوام کو تعزیت پیش کرتے ہوئے ملکی حکام سے کہا ہے کہ وہ افغانستان کے مظلوم مسلمان اور غمزدہ عوام کی مدد کے ہر ممکن اقدام کریں۔ شمالی خراسان صوبے کے دورے پر گئے صدر ایران نے صوبائی حکام کے ساتھ ہونے والی ایک اعلیٰ سطحی نشست میں کہا کہ ایران ہمیشہ انسان دوستانہ امداد کی فراہمی کے میدان میں پیش رہا ہے۔ انہوں نے ملک کی ہلال احمر سوسائٹی سے کہا کہ وہ افغان عوام کے لیے انسان دوستانہ امداد کی ترسیل مزید تیزی کے ساتھ انجام دیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اسلامی جمہوریہ ایران نے افغانستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے غذاؤں اور کیمپوں پر مشتمل بھاری امدادی پیکج روانہ کیا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے سربراہ یعقوب سلیمانی نے افغانستان میں آنے والے زلزلے سے متاثرہ افراد کو تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس زلزلے میں بڑے پیمانے پر ہونے والے جانی اور مالی نقصان کے پیش نظر ایران کی ہلال احمر سوسائٹی نے انسان دوستانہ امدادی پیکج روانہ کیا ہے، جس میں خیمے اور غذائی اشیاء شامل ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے سربراہ نے کہا کہ ایک امدادی کھیپ بدھ کی شام ایرانی فوجی طیارے کے ذریعے بھیجی گئی، جبکہ امدادی اشیاء پر مشتمل دوسری کھیپ زمینی راستے سے افغانستان جمعرات کو روانہ کی گئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے عمان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونی گفتگو میں علاقائی ڈائیلاگ اور تعاون پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ علاقے کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق علاقے کے عوام کو ہی ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ٹیلی فونی گفتگو میں دونوں ملکوں کے تعلقات میں توسیع کے لیے تہران مسقط کے باہمی تعاون پر زور دیتے ہوئے سمجھوتوں پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کی ضرورت پر تاکید کی۔ ایرانی وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے علاقے کی تبدیلیوں میں عمان کے کردار کو اہم قرار دیا اور علاقائی تعاون و استحکام کے لیے اس کی کوششوں کو سراہا۔ عمان کے وزیر خارجہ نے بھی علاقے کے ممالک کے ساتھ تعلقات کی توسیع میں اسلامی جمہوریہ ایران کی نئی حکومت کے اقدامات کو اہم قرار دیا اور کہا کہ عمان ایران کے صدر کے حالیہ دورہ عمان میں انجام پانے والے سمجھوتوں کا جائزہ لینے کے لیے سنجیدہ ہے۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں فریقین نے ایران کے خلاف ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کا جائزہ بھی لیا۔ یورپی یونین کے امور خارجہ کے انچارج جوزف بوریل آج رات تہران پہنچ رہے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے بتایا ہے کہ یورپی یونین کے امور خارجہ کے انچارج جوزف بوریل تہران میں وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور دیگر ایرانی عہدیداروں سے ملیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جوزف بوریل کا یہ دورہ ایران اور یورپی یونین کے درمیان جاری صلاح و مشورے کا حصہ ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یورپی یونین کے
امور خارجہ کے انچارج اور ایرانی عہدیداروں کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں میں دو طرفہ تعاون، علاقائی اور بین الاقوامی مسائل اور خاص طور سے پابندیوں کے خاتمے کے لیے جاری مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ویانا مذاکرات کے تمام شرکاء بات چیت کی تکمیل کے خواہاں ہیں، لیکن کسی بھی سمجھوتے کا حصول باقی ماندہ اہم اور کلیدی معاملات پر امریکہ میں سیاسی سطح پر کیے جانے والے فیصلوں پر ٹکا ہوا ہے۔ اپنے دورے تہران سے پہلے یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے انچارج جوزف بورل نے کہا ہے کہ سفارتکاری اور مذاکرات ہی جامع ایٹمی معاہدے کی جانب واپسی کا واحد طریقہ ہے۔ پاکستان میں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے مقدمے میں سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو ضمانت مل گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد میں کیس کی سماعت سیشن جج کامران مفتی نے کی۔ سماعت کے دوران عدالت نے عمران خان کی ضمانت 5,000 روپے کے مچلقوں کے عوض 10 مقدمات عوض 5,000 روپے کے مچلقوں کے عوض منظور کر لی ہے۔ عمران خان نے یہ ضمانت اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں درج مقدمات میں حاصل کی ہے۔ خبروں میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی 7 تھانوں میں درج مقدمات کی 6 جولائی تک ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ عدالت نے پولیس کو ریکارڈ سمیت آئندہ سماعت پر طلب کیا ہے۔ واضح رہے کہ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے مقدمے میں ضمانت حاصل کرنے کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ مقدمے کی سماعت کے دوران اسلام آباد کی ایف-8 کچہری میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بڑی صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس لگایا جائے گا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق معاشی ٹیم کی اجلاس کی صدارت کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بجٹ سے متعلق اہم فیصلے کیے ہیں، کوئی سبز باغ نہیں دکھاؤں گا، بڑی صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس لگایا جائے گا۔ شہباز شریف نے عمران خان کی حکومت پر کرپشن الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں بدترین کرپشن ہوئی اور ملک کی معیشت دیوالیہ ہونے جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنا ہے۔ اگر آئی ایم ایف کی طرف سے مزید شرطیں نہیں لگائی گئیں تو ہمارا معاہدہ طے پا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نے جو جرأت مندانہ فیصلے کیے ہیں ان سے مختصر وقت کے لیے مشکلات پیش آئیں گی، لیکن ہم ان مشکلات سے باہر نکل آئیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ یہ وقت سیاست کو بچانے کا نہیں بلکہ ریاست کو بچانے کا ہے، اسی لیے الیکشن کی طرف نہ جا کر پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کی طرف جانے سے متعلق شہباز شریف کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پی ٹی آئی اور عمران خان مسلسل جلد از جلد انتخابات کرانے پر زور دیتے رہے ہیں۔ ہندوستان نے کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول لیا ہے، تاہم اس نے ابھی طالبان کی عبوری انتظامیہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ہندوستان نے کابل میں اپنے سفارت خانے میں ایک ٹیکنیکل عملہ روانہ کر کے افغانستان میں اپنی سفارتی موجودگی کا آغاز کیا ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس کا ٹیکنیکل عملہ جمعرات سے کابل میں تعینات ہو گیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد انسان دوستانہ امداد کا طریقہ کار وضع اور افغان عوام کے ساتھ تعاون کرنا بتایا گیا ہے۔ ابھی تک کسی بھی ملک نے طالبان کی عبوری حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ دریاسنا طالبان گروہ 15 اگست سن 2021 میں افغانستان میں اقتدار اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد سے عالمی برادری سے اپنی قانونی حیثیت تسلیم کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔
افغانستان کی حکومت گرنے اور طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سیکورٹی وجوہات کی بنا پر ہندوستان نے ہرات، قندھار، جلال آباد اور مزار شریف نے اپنے قونصل خانے بند کر دیے تھے اور اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا لیا تھا۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ کابل میں سفارتی سرگرمیاں شروع کرنا افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم کرنا نہیں ہے۔ روسی فوج کا ایک ٹرانسپورٹ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں کم سے کم 4 افراد ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق روسی فوج کا یہ طیارہ اورمبرگ سے یوکرین کی سرحد کے قریب واقع ایک شہر جا رہا تھا کہ ماسکو کے شمال مشرق میں واقع شہر ریازان کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ طیارے کے ملبے سے 4 لاشیں نکالی گئی ہیں، جبکہ 5 افراد زخمی بتائے جاتے ہیں۔ روسی وزارت دفاع کے جاری کردہ بیان میں تکنیکی خرابی کو طیارہ حادثے کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ نیشنز لیگ والی بال مقابلوں میں شریک ایران کی ٹیم نے امریکہ کو بری طرح ہرا دیا ہے۔ بلغاریہ کے دارالحکومت صوفیہ میں جاری نیشنز لیگ والی بال کے دوسرے میچ میں ایران کی ٹیم امریکہ کے مقابلے میں میدان میں اتری اور ناقابل تسخیر رہی۔ ایران کی ٹیم نے 3 سیٹوں میں امریکہ کے مقابلے میں اپنی برتری قائم رکھی اور 25-18، 29-27 اور 27-25 سے فتح حاصل کی۔ ایران کی ٹیم پورے میچ میں امریکہ کے مقابلے میں اچھا کھیل پیش کرتی رہی اور کسی بھی مرحلے میں امریکی ٹیم کو حاوی نہیں ہونے دیا۔ نیشنز لیگ والی بال میں امریکی ٹیم کی یہ پہلی شکست تھی۔ ایران کی والی بال ٹیم آج رات اپنے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے، اس کے بعد ایک سیاسی تبصرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ہندوستان میں صدارتی الیکشن کے لیے آج قومی جمہوری محاذ کی خاتون امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے اور اپوزیشن امیدوار یشونت سنہا 27 جون کو اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے۔ 18 جولائی کو صدارتی الیکشن ہوگا اور 21 جولائی کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں سماعت فرمائیں دہلی سے ارسال کردہ ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی کی تفصیلی رپورٹ۔ ہندوستان میں صدارتی انتخابات کے لیے بی جے پی کی قیادت میں حکمراں قومی جمہوری اتحاد اور اپوزیشن نے کمر کس لی ہے۔ دروپدی مرمو جہاں صدارتی انتخابات کے لیے قومی جمہوری اتحاد کے امیدوار ہیں، وہیں اس اعلیٰ عہدے کے لیے ہندوستان کے سابق وزیر خارجہ اور خزانہ یشونت سنہا اپوزیشن کے مشترک امیدوار منتخب کیے گئے ہیں۔ دروپدی مرمو نے صدارتی انتخابات کے لیے آج اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور کئی مرکزی وزراء اور بی جے پی کے وزرائے اعلیٰ اور قومی جمہوری اتحاد کے کئی سینئر اراکین پارلیمنٹ بھی موجود تھے۔ 64 سالہ دروپدی مرمو، جن کا تعلق اڑیسہ سے ہے، جھارکھنڈ کی گورنر بھی رہ چکی ہیں۔ وہ ہندوستان کی کسی ریاست کے لیے منتخب شدہ پہلی قبائلی خاتون گورنر تھی اور اگر صدارتی انتخابات میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو ہندوستان کی پہلی قبائلی خاتون صدر ہوں گی۔ اس کے علاوہ وہ پرتیبھا پاٹل کے بعد ہندوستان کی دوسری خاتون صدر ہوں گی۔ صدارتی انتخابات کے لیے اپوزیشن نے ہندوستان کے سابق وزیر خارجہ اور بی جے پی کے سابق لیڈر یشونت سنہا کو امیدوار چنا ہے۔ یشونت سنہا 27 جون کو اپنے کاغذات نامزدگی جمع کریں گے۔ ترنمول کانگریس کی پہل پر اپوزیشن کی متعدد جماعتوں نے صدر کے عہدے کے لیے اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار کی حیثیت سے یشونت سنہا کے نام پر اتفاق کیا۔ یشونت سنہا اس سے پہلے ترنمول کانگریس کے نائب صدر کے عہدے پر فائز تھے، جس سے وہ مستعفی ہو چکے ہیں۔ اپوزیشن نے اس سے پہلے صدارتی عہدے کے امیدوار کے لیے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے صدر شرد پوار، جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ اور مہاتما گاندھی کے پڑپوتے گوپال کرشن گاندھی کے ناموں کی تجویز رکھی تھی، لیکن مذکورہ افراد نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔
آندھرا پردیش کی حکمراں YSR کانگریس پارٹی، اڑیسہ کی حکمراں بیجو جنتا دل اور جھارکھنڈ کی حکمراں جھارکھنڈ مکتی مورچہ کی حمایت کا عندیہ ملنے کے بعد صدارتی عہدے کے لیے قومی جمہوری اتحاد کے امیدوار کی پوزیشن بظاہر مضبوط دکھائی دیتی ہے، لیکن حتمی نتیجہ 21 جولائی کو سامنے آئے گا جب ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ صدارتی انتخابات کے لیے 18 جولائی کو ووٹ ڈالے